کی حکمت یہ ہے کہ انسان جن کی طرف یہ قرآن پاک بھیجا گیا وہ اس قرآن پاک کے مضامین کو سن کر کے اپنی زندگی گزارے۔ انبیاء کرام میں سے بعض انبیاء کرام کے قصے بہت تفصیل سے بیان فرمائے گئے۔ میں اس وقت انہی قصوں میں سے سب سے پہلا قصہ جو بیان فرمایا گیا انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی اور پھر ان پر کیا کیا گزری۔ قرآن پاک میں بھی انبیاء کرام میں سے انہی کے قصے کو پہلے ارشاد فرمایا گیا ہے، چونکہ ان کا قصہ بھی، ان کی پیدائش کا قصہ بھی بہت عجیب اور غریب تھا۔ اس وجہ سے ان کی پیدائش کے قصے کو بھی بہت اہتمام سے بیان فرمایا گیا۔ دیگر مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے سامنے بھی اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ میں فلاں مخلوق کو پیدا فرمانے والا ہوں۔ اتنی مخلوقات ہے لیکن کسی بھی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں فرمایا اور کسی سے بظاہر مشورہ نہیں لیا، لیکن انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے محبوب، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس آیت کریمہ میں فرشتوں کی عظمت پر بھی دلالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کتنے قریب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اسی کے سامنے مشورہ کا ذکر کرتا ہے کہ جو اس کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہو۔ ہر کسی سے مشورہ نہیں لیتا، بلکہ جس کے اندر بھرپور صلاحیت موجود ہو اور جو قریبی تعلق رکھتا ہو اسی کے سامنے مشورہ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ لے کر کے فرشتوں کی عظمت بھی بیان فرمائی کہ وہ میرے کتنے قریب ہیں، انہیں میری بارگاہ میں کتنا قرب حاصل ہے اور میری بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ دوسری طرف خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی بھی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے۔
یہ مشورہ لینا، اس میں یہی حکمت تھی۔ ایک تو یہی کہ فرشتوں کی عظمت بھی بیان کرنی ہے، دوسرا خلیفہ کی عظمت کا بھی بیان تھا، اور تیسرا پھر تعلیم عباد کے لیے بھی، بندوں کی تعلیم کے لیے بھی یہ مشورہ لینا تھا، تاکہ بندے بھی جب کسی اہم کام کو انجام دے تو اس کام کو انجام دینے سے پہلے مشورہ کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی مشورے سے پاک، اس کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ کن ارشاد فرماتا ہے اور فیکون تو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر اس خلیفہ میں بھی مفسرین کرام نے کئی تفسیریں فرمائی۔ ایک تو یہ چونکہ اس میں کسی کی طرف نسبت کر کے نہیں بیان فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں یا کس چیز کا خلیفہ، نسبت نہیں بیان فرمائے، بس انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام نے اس میں بھی کئی اقوال بیان فرمائے۔ ایک تو یہی کہ اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ، پھر اس کا مطلب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے، نائب کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ نائب تو تبھی ہوتا ہے جب اصل ختم ہو جائے یا اصل کہیں دور چلا جائے، تبھی نائب کا نمبر آتا ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی حی ہے، کبھی موت طاری ہو ہی نہیں سکتی، موت کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر دور بھی نہیں ہے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر نائب بنانے میں کیا حکمت ہے اگر اللہ کا نائب مانا جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں نائب اللہ تبارک و تعالی کی ضرورت کے پیش نظر نہیں بنایا جا رہا تھا، بلکہ بندوں کی حاجت اور ضرورت کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ذریت آنے والی تھی انہی کے لیے نائب بنانا تھا، انہی کے ضرورت کے لیے، انہی کی حاجت کے لیے نائب بنانا تھا۔ بندوں کی حاجت کے لیے نائب بنانے کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ بندوں کو جو بھی نعمتیں عطا ہونے والی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے، بندوں کو جو بھی احکام پہنچانے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے پہنچتے، بندوں کے اوپر جو بھی فیض حاصل ہونے والا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی بارگاہ سے حاصل ہوتا، لیکن فیض حاصل کرنے میں بھی اس ذات سے جس سے فیض حاصل کیا جائے مناسبت ضروری ہے۔ اب ہوا میں مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ جب اس کے جلوے سے، خاص جلوے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ تو ہم بلا واسطہ اس سے فیض حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے
ہماری حاجت اور ضرورت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بیچ میں ایک ایسی مخلوق فرمائی کہ جس کی نورانیت، جس کے اندر نورانیت بھی موجود ہو اور بشریت بھی موجود ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو اور پھر بندوں تک اس فیض کو پہنچانے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ اس وجہ سے تو وہ اپنے انبیاء کرام کی ذات گرامی، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ بنایا، وہ اپنی نورانیت سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے تھے اور اپنی بشریت کے ذریعے وہ ہم تک اس فیض کو پہنچا دیتے تھے۔ ان کو بظاہر تو ہم سے مناسبت تھی، ظاہر صورت بشری میں تو وہ ہماری طرح تھے، لیکن باطنی نورانیت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے متصل ہے۔ اس کی مثال علماء کرام نے بیان فرمائی کہ آدمی کے بدن میں 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو گوشت جو بالکل نرم ہے، دوسرے ہڈی جو بالکل سخت ہے۔ ہڈی اور گوشت میں آپس میں مناسبت نہیں، اور غذائیں جو پہنچتی ہیں وہ گوشت میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اب گوشت سے ہڈیوں تک وہ کیسے پہنچے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انتظام فرمایا کہ بیچ میں پٹھوں کا واسطہ بیچ میں رکھا کہ وہ پٹھے، ان کے اندر ہڈیوں کی سختی سے بھی حصہ پایا جاتا ہے اور گوشت کی نرمی کا بھی حصہ پایا جاتا ہے۔ تو وہ اپنی سختی کے ساتھ ہڈیوں سے مناسبت رکھتے ہیں اور اپنی نرمی سے وہ گوشت سے بھی مناسبت رکھتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے ان پٹھوں کے اندر کہ وہ گوشت سے غذائیت حاصل کرتے ہیں اور اس کو ہڈیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے خلیفہ بنایا کہ خلیفہ جو انبیاء کرام کی مقدس جماعت ہے، وہ اپنی نورانیت سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے اور اپنی بشریت کی مناسبت سے وہ بندوں تک اس فیض کو پہنچانے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر بندے فیض حاصل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا، اس لیے انبیاء کرام کا واسطہ بیان فرمایا۔ تو بہرحال فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور دوسرا معنی علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ خلیفہ ہے تو واحد ایک، لیکن یہ جمع کے معنی میں ہے۔ تو میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی بہت سارے خلیفے بنانے والا ہوں جو ایک دوسرے کے خلیفے ہوں گے، کیونکہ میری ذات تو خلیفہ سے پاک ہے، لیکن خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلیفہ بن جائیں گے۔ جب ایک انتقال کرتے چلا جائے گا، دوسرا اس کی جگہ پر اس کا خلیفہ بن جائے گا۔ اب فرشتوں نے ادھر سے کیا عرض کیا؟ فرشتوں نے کہا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ پروردگار کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنانے والا ہے من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔
تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر اعتراض وارد کر دیا ہے کہ ایسے شخص کو تو خلیفہ کیسے بنا سکتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے، خون بہائے ایک دوسرے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر یہ سوال اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس سوال کا پھر وہ جواب ارشاد فرمائے اور یہ سوال اور جواب دونوں بندوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ سوال خود فرشتوں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کے اندر الہام ہوا تھا تاکہ آنے والے بندوں کو سوال اور جواب دونوں معلوم ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ اعتراضاً نہیں کہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اعتراض سے پاک ہے، وہ تو وہی کرتے ہیں یفعلون ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ تو پھر ان کے اس سوال کا کیا مطلب تھا؟ فرماتے ہیں کہ ان کو دل میں یہ آیا تھا کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم خلیفہ بنائے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، ہمارے اندر کوئی خامی نہیں ہے، ہم معصوم ہیں، ہم فرشتہ بنائے جانے کے زیادہ لائق ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر کے ایسے شخص کو کہ جو زمین میں جس کی ذریت زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی، اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے؟ ہمیں چھوڑ کر کے۔ اب انہیں کیسے پتا چلا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں یا تو لوح محفوظ سے پتا چلا تھا، لوح محفوظ میں ان لوگوں نے یہ بات انہیں معلوم ہوئی تھی کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اس لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حکمت معلوم فرمائی۔ یا یہ کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جنات زمین میں آباد تھے اور انہوں نے زمین میں بہت ادھم مچا کے رکھے، فساد برپا کیا تھا زمین پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا، تو فرشتوں نے ان جنات کو جزیروں کی طرف اور جنگلوں کی طرف بھگایا تھا۔ تو اسی پر قیاس کر کے فرشتوں کے دل میں یہ آیا کہ جس طریقے سے جنات نے اس سے پہلے فساد کیا تھا، خون ریزی کی تھی، شاید یہ مخلوق بھی زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہمیں بھی حکمت معلوم ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں۔ بے شک تم تسبیح اور تقدیس کرتے ہو، لیکن تم پیدا ہی اسی فطرت پر کیے گئے ہو، تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت موجود نہیں کہ جو تمہیں نیکی سے روکے یا گناہ کرنے پر آمادہ کرے۔ تو تمہارا نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا یہ بے شک اچھی بات ہے، لیکن اتنا بڑا کمال نہیں، کیونکہ جس کے اندر دیکھنے کی طاقت نہ ہو وہ اگر دیکھی جانے والے گناہوں سے بچ جائے تو یہ بہت بڑی کمال کی بات نہیں۔ جس کے اندر سننے کی طاقت نہ ہو وہ کہے گا کہ میں غیبت نہیں سنتا ہوں کسی کی، میں فلاں چیز نہیں سنتا ہوں، گانے نہیں سنتا ہوں، تو یہ بہت بڑی کمال کی بات نہیں کہ سن ہی نہیں سکتا۔
اچھی بات ہے لیکن بہت کمال کی بات ہے. تو انسان کے اندر نیکی سے روکی جانے والی اندر کی طاقت بھی اندر اس کے طاقت رکھی ہوئی ہے. گناہ کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے بھی اس کے اندر طاقت رکھی ہوئی ہے. نفس امارہ. اور دوسرا صرف اندر ہی نہیں بلکہ باہر شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جو نیکی سے بھرپور روکنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں کی طرف بھرپور مائل کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے. تو انسان اگر اب نیکی کرے اور گناہ سے باز رہے تو یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے ان سے یہ سوال بلوایا اور پھر اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا اور اس کے بعد مزید تفصیل ارشاد فرمائے جس کو انشاءاللہ الرحمن اگلی مجلس کے لیے رکھا جائے گا.